بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس سال یعنی 2025 میں حج کا خطبہ جو کہ ہر سال مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے، اور مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جو کہ سال میں صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو ہی کھلتی ہے، اور یہ میدان عرفات میں واقع ہے۔ اس سال حج کا خطبہ دینے کی سعادت حرم مکہ کے سب سے سینئر اور معمر امام شیخ صالح بن عبداللہ کو حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ولادت 1949 یعنی 1949 میں ہوئی، اور آپ مسجد الحرام کے موجودہ امام ہیں۔ آپ سعودی عرب کے معروف مذہبی اسکالر، سیاستدان اور مسجد الحرام کے امام اور خطیب ہیں۔ آپ کا تعلق سعودی عرب کے شہر بریدہ سے ہے۔ آپ اسلامی دنیا میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور کئی اہم حکومتی اور علمی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 7 بچے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 1972 میں جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سے شریعت میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے فقہ اور اصول فقہ میں ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ آپ کی بہت سی علمی اور ادبی خدمات ہیں، اور آپ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کو 1982 میں مسجد الحرام کے امام اور خطیب کے طور پر مقرر کیا گیا۔ صالح بن حمید کی تصانیف اور خدمات انہیں سعودی عرب اور عالم اسلام میں ایک ممتاز علمی اور دینی شخصیت کے طور پر پہچان دیتی ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج نے میدان عرفہ میں وقوف عرفہ کی ادائیگی کی۔ اس موقع پر امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے جو خطبہ دیا، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس خطبے کے اہم نکات بتاؤں گی۔ خطبہ حج کے دوران امام کعبہ نے تقوی، صبر، توحید، عبادات اور معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ امام کعبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں پر اس کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی سے بچو۔ امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ انہوں نے عبادات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ جو ان پر عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ خطبہ میں امام کعبہ نے توحید، نماز، معاشرتی انصاف، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تلقین کی، اور فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہو، نیکیوں کو عام کرو، معاشرے میں محبت پھیلاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو۔ امام کعبہ نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ نماز، حیا، صدق کلام اور فرائض کی ادائیگی ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت تم پر پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات کو قبول فرمائے۔ امام کعبہ نے خطبہ حج میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی، اور مسجد عرفات کی مسجد نمرہ میں لاکھوں مسلمانوں کے روح پرور اجتماع کو خطبہ حج میں امام کعبہ نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو نیک اعمال، دین پر قائم رہنے، عہد کی پاسداری کرنے اور غیبت، شرک، بدعت اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی۔ انہوں نے والدین سے نیکی کرنے اور سچ بولنے پر زور دیا، اور یتیموں، مساکین، بیواؤں اور ہمسایوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کسی تکبر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف فرما، زخمیوں کو شفا دے، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ فلسطین کے دشمن بچوں کے قاتل ہیں، ان قاتلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ امام کعبہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ روزہ صبر اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے۔ امام مسجد الحرام نے کہا کہ ان دنوں میں اللہ کا تذکرہ کرو، یہی تمہارے دن ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری خاطر جمع ہوئے ہیں۔ آپ اس مقام پر ہیں جس میں دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مناسک حج کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ امام مسجد الحرام نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، بات کرتے وقت اچھی گفتگو کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اسے مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ مکمل اجر دیتا ہے۔ انہوں نے دل کی بیماریوں یعنی باطنی امراض سے بھی خبردار کیا اور کہا کہ یہ روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے روزے ان باطنی امراض کو ختم کرنے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو معاف کرنا بھی نیکی کا عمل ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بہترین تعلق کا ذریعہ ہے۔ خطبے کے آخر میں امام کعبہ نے فرمایا کہ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیرا فضل مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اس خطبے کو دنیا بھر کے عازمین کے لیے اردو، انگریزی سمیت 35 زبانوں میں براہ راست ترجمے کے ساتھ نشر کیا گیا تاکہ ہر زبان بولنے والا مسلمان اس پیغام کو سمجھ سکے۔ میدان عرفات میں دعاؤں، آنسوؤں اور توبہ اور استغفار کا منظر ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ عازمین حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے اور امت مسلمہ کی بھلائی، امن اور بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کا حج حج مبرور کے طور پر قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے کائنڈلی لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔